کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ دن آتا ہے، رات آتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہوا پر لعنت بھیجنا، دھوپ پر لعنت بھیجنا، بارش زیادہ ہو جائے لعنت بھیجنا، یہ سب درست اور جائز نہیں ہے۔ کسی شخص نے ہوا پر لعنت بھیجی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ بھیجو کہ یہ معمور ہے، اور جو شخص کسی شے پر لعنت بھیجے اور وہ لعنت کے مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اسی بھیجنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ آسمان پر ابر آتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام ترک فرما دیتے اور آپ یہ دعا ارشاد فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے لوگ شکار ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب بارش عطا کیا، اتنی بارش ہوئی کہ ہفتے دن تک بارش ہوتے رہی۔ دوسرا جمعہ آ گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، آپ اسے دعا فرمائیں کہ رک جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے بارش کو روک لیا۔ یہ بارش برسانے والا اللہ کی ذات ہے، دھوپ دینے والا اللہ کی ذات ہے، کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ یزید پلید نے امام حسین ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا اور 3 برس 7 مہینے تک حکومت کی اور وہ ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا۔ اقوال مختلف ہیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے شراب پی کر نشے میں دھتا اور یہ صحیح لیٹا اور زمین پر لیٹے رہ گیا، صبح کو لوگوں نے دیکھا تو مرا پڑا تھا، جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ یزید کے بعد حجاز و یمن اور عراق اور خراساں کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں بیعت قبول کر لی، اور کچھ لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ، ایک معاویہ تو وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت سفیان کے بیٹے ہیں، اور ایک یزید کے بیٹے بھی معاویہ ہیں۔ یہ یزید پلید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرایا، اسی کا بیٹا معاویہ۔ کچھ دنوں تک یہ بھی تخت پر رہا اور بیمار ہی پڑا رہا۔ مرنے کے وقت لوگوں نے کہا آپ اپنی جگہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، کسی کو جانشین کر دیں، تو معاویہ نے جواب دیا میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو پھر اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معاویہ کے مرنے کے بعد، معاویہ کے موت کے بعد پھر شام اور مصر کے لوگوں نے بھی عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں بیعت قبول کر لی، اور پھر مروان نے سازش رچ کر وہاں پر قبضہ کر لیا، اپنا تسلط کر لیا، اور پھر اپنے بیٹے عبد الملک کو جانشین بنایا۔ الغرض عبد الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ مختار بن عبید ثقفی کا جب تسلط ہوا تو انہوں نے کہا قاتلین حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں جیتے پھرتے چلتے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پہ اللہ و رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر ایک شخص کا پتہ بتاؤ، ایک ایک کا پتہ بتاؤ۔ امام حسین کے مقابلے میں کربلا میں گیا تھا، ان لوگوں کا نام بتاؤ۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار بن عبید ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ ابن سعد کو قتل کرایا، اس کو خولی بن یزید کو قتل کرایا، شمر کو قتل کرایا، اور سب کے جسم کو بوٹی بوٹی کیا اور اس کے کتوں کو حوالے کر دیا۔ قتل کے بعد آگ لگوا دی۔ اس طرح سے ایک ایک بدلہ لیا۔ آخر میں مختار بن عبید ثقفی بھی نبوت کا دعویٰ کر کے مرتد و کافر ہو گیا۔